میری پہلی شادی پینڈو بانی سے ہو گئی۔ وہ آج تک بیوٹی پارلر تک نہیں گئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اس سے چڑ ہوتی تھی۔ آج میں اسے زبردستی پارلر لے گیا۔ جب لینے آیا تو میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ جب وہ کار میں بیٹھی میری وجہ سے شرما گئی، لیکن جب ہم گھر پہنچے تو اچانک میں دلہن دسمبر 4 اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ جو وہ کچن سے بامشکل فارغ ہوئی، کئی قسم کے کئی کھانے وہ بنا چکی تھی۔ میٹھے میں بھی بہت کچھ بنایا تھا اس نے۔ کھانا اچھا ہے یا برا یہ فیصلہ وہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس فیصلے کا حق ان مہمانوں کا تھا۔ اس نے اپنے گاؤں کے مطابق سارے کھانے بنائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ڈر بھی رہی تھی، پتہ نہیں ان لوگوں کو کھانا پسند آئے گا بھی یا نہیں۔ وہاں کی بات الگ تھی۔ وہاں گاؤں میں تو سبھی اس کے ہاتھوں کی بنی کھانوں کی تعریف کرتے تھے، اور آس پاس کے پڑوسی تو اس سے فرمائش کر کے مختلف پکوان بنواتے تھے۔ لیکن یہ شہر ہے، یہاں کے طرز زندگی مختلف ہے۔ یہاں گاؤں کے دیسی کھانوں کو پسند نہیں کیا جاتا۔ مغرب کی نماز ادا کر کے وہ ایک بار پھر کچن میں آئی، اور وہ بھی چیزوں کو جائزہ لینے کچن میں آ گیا۔ اب وہ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رائے کے ساتھ ساتھ اسے کچھ خصوصی نصیحتیں بھی کر رہا تھا۔ اچھا کھانا تو بن گیا، اب چلو بیوٹی پارلر، اس نے بریانی ٹیسٹ کر کے کہا۔ جی اچھا ہے، ہم تیار ہو کر آتے ہیں۔ محترمہ، آپ تیار ہونے کے لیے ہی بیوٹی پارلر جا رہی ہیں؟ چلو تھوڑی دیر میں وہ لوگ آ جائیں گے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے پورچ میں آئی۔ وہ اس کے لیے کار کا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ وہ زندگی میں پہلی بار کار میں بیٹھ رہی تھی، اسے نہیں جانتی تھی کہ کار میں بیٹھنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں، اور وہ تھوڑا ڈر بھی رہی تھی۔ اس نے بیک میں مرر سے دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پہ لے آیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سیٹ قابو کر کے بیٹھی تھی، جبکہ وہ اس کی اس حرکت کو نوٹ کر چکا تھا۔ مس بانی صاحبہ، یہ کار ہے، موٹر سائیکل نہیں۔ اگر آپ ہاتھ چھوڑ کر بھی بیٹھ گی تب بھی نہیں گرے گی۔ اس نے طنزیہ لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ چھوڑ ہی دیے۔ اس کا گاڑی چلانا اچھے سے آتا ہے نا جی؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ نہیں، مجھے تو نہیں آتا گاڑی چلانا۔ اس وقت گاڑی کا ایک فرشتہ چلا رہا ہے، کیا پتا کب یہ بڑے ٹرک سے ٹکرا جائے اور آپ بیوٹی پارلر کی جگہ اوپر پہنچ جائیں، اس لیے درود کا ورد جاری رکھیے۔ اس نے یوں ہی مذاق کیا تھا، جبکہ وہ سچ مچ درود پڑھنے لگی۔ پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کے لائی ہیں دادی اس انمول تحفے کو، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور گاڑی پارلر کے سامنے روک دی۔ پہلے وہ خود گاڑی سے نیچے اترا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا، اور وہ بھی ہونٹ ہلاتی نیچے اتری۔ وہ اس کی تقلید میں چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ اتنے عالیشان، اتنے خوبصورت پھولوں سے سجی اس پارلر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ گھور گھور کر میک اپ کرواتی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی پر اعتماد اور وہ لڑکیاں تھیں جو انگریزی میں بات کر رہی تھیں، ہنس رہی تھیں، مسکرا رہی تھیں۔ اسے رشک محسوس ہوا ان سبھی لڑکیوں پہ جو اتنی خوبصورت تھیں، اتنی پر اعتماد، اتنی اچھی انگلش بولتی تھیں۔ ان سب کے شوہر تو انہیں بہت پسند کرتے ہوں گے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، کاش میں بھی ان میں سے سب میں سے ایک ہوتی، میں بھی اتنی اچھی انگلش بول سکتی، کاش میں نے بھی کسی بڑے ادارے سے کوئی بڑی ڈگری حاصل کی ہوتی تو افرایم مجھے بہت پسند کرتا۔ ان ماڈرن لڑکیوں کو دیکھ کر بے اختیار اس کے دل میں ایک عجیب و غریب خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر افرایم کو دیکھا، جو اس پارلر والی سے انگلش میں بات کر رہا تھا۔ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا افرایم اس وقت۔ اس کے ساتھ تو ان سب میں موجود کوئی لڑکی خوبصورت لگتی، اس جیسی ان پڑھ جھال دیتی ہرگز نہیں۔ سنو، میں جا رہا ہوں، 1 گھنٹے بعد تمہیں لینے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہیں اندر اس کرسی پر بیٹھ کر میرا انتظار کرنا، کہیں باہر مت نکل جانا، اوکے؟ اس نے سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور وہ مطمئن ہو کر چلا گیا۔ پھر وہ لڑکی جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بات کر رہا تھا، وہ اسے ایک دوسرے کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے میں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ اس لڑکی نے اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے آئینے میں موجود خود کو دیکھا تو بے اختیار آنکھیں بند کر دی۔ اسے نہیں پتا وہ لڑکی اس کے ساتھ کیا کیا کرتی رہی۔ کبھی اس کے بالوں کو کوئی مشین چلاتی، تو کبھی رخسار پر کوئی کریم لگاتی، تو کبھی آنکھوں پہ۔ اس کے لیے یہ سب نیا تھا۔ اس کی نظر میں میک اپ اسٹک اور آئی شیڈ تک ہی محدود ہے، لیکن وہ بیوقوف تھی۔ آئی شیڈ اور لپسٹک تو کچھ بھی نہیں، یہاں تو اور بھی کئی طرح کا میک اپ اب ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ مکمل طور پر تیار ہوئی تو آئینے کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی ہے، یہ بات اسے کبھی نہیں معلوم تھی۔ وہ بس آئینے میں خود کو دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، آئینے میں کھڑی وہ حسین اور جمیل لڑکی کوئی اور نہیں، وہ خود ہے۔ میک اپ اس کا خوبصورت چہرہ نکھر آیا تھا۔ کالے رنگ کے ریشمی فراک کے ساتھ وہ کسی پرستان کی شہزادی لگ رہی تھی۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں تو وہ ٹی وی میں دیکھا کرتی تھی۔ وہ بے یقینی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اپنے گالوں کو چھو کر کہہ رہی تھی،
تھوڑی دیر پہلے وہ ان سب لڑکیوں پہ رشک کر رہی تھی، اب میک اپ کر کے وہ ان سب سے اچھی لگ رہی تھی۔ اب اسے فرائم کے ساتھ چلنے میں کوئی شرم نہیں تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں اسے اپنے آپ ہی نظر نہ لگ جائے۔ اس کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی ایک بار افراہیم اسے دیکھ لے، تب اسے پتہ چلے کہ کس کی بانی کتنی خوبصورت ہے، وہ تو نظریں ہی نہیں ہٹا سکے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی نے آ کر اطلاع دی کہ اس کا شور آ چکا ہے۔ وہ آرام سے چلتے ہوئے باہر آئی تو افراہیم اسے دیکھ کر جیسے سانس لینا بھول گیا ہو۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھ جا رہا تھا، اس کی دھڑکن کی رفتار بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ اس نے بھی شرما کر نگاہیں نیچے کر رکھی تھی۔ بہت دیر بعد وہ خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہوا۔ چلیں، اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ اب وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی کوئی شرم محسوس نہیں کر رہی تھی۔ نائس کپل، پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آئی۔ اس کی اس بات کا مطلب وہ تو نہ سمجھ سکی، البتہ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے اسے کچھ جواب دیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی بیٹھ چکی تھی۔ اس نے کار سٹارٹ کر کے گھر کے راستے کی طرف موڑ دی۔ وہ بار بار بیک میرر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ آج وہ اتنی خوبصورت جو لگ رہی تھی۔ کیا یار دماغ خراب ہے، اس دیہاتی جال کو کیوں گور گور کر دیکھ رہے ہو؟ مانا کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن خوبصورتی ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی نا۔ لڑکی وہ نہیں جس کے ساتھ تو نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ جس لڑکی کو ٹی وی آن کرنا ہی نہ آتا ہو، وہ اس کے ساتھ کیسے ساری زندگی رہ سکتے ہیں؟ یہ صرف ایک سمجھوتا ہے، بس، اور کچھ نہیں۔ اس نے خود کو ملامت کیا، لیکن یہ سب کچھ سوچنے کے باوجود وہ بار بار بیک ویو میرر سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اس سے بے نیاز سڑک پر چلتی گاڑیوں کو دیکھتی رہی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا کچن میں گھس گئی۔ جو تھوڑا بہت کام باقی رہ گیا تھا وہ کرنے، مہمانوں کے آنے میں ابھی تھوڑا وقت باقی تھا۔ کچن سے مطمئن ہو کر نکلنے کے بعد وہ ڈرائنگ ٹیبل پر وہاں کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس نے ایک پھول بھی ٹیبل پر رکھ دیے۔ اگر اسے زیادہ نہیں بھی معلوم تھا تو اپنے اندازے کے مطابق کچھ نہ کچھ تو وہ کر ہی رہی تھی۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ صوفے پر بیٹھے افراہیم پر ڈالی۔ وہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ کچھ سوچ کے کچن میں گئی اور گرما گرم تازہ چائے بنا کر اس کے پاس ٹیبل پر جا کر رکھ دی۔ چائے رکھنے کی آواز پر اس نے اپنی بند آنکھیں کھولیں۔ اس کا اس وقت چائے پینے کا موڈ لگ رہا تھا، لیکن یہ بات اسے کیسے پتہ چلی؟ اس بات پہ وہ تھوڑا حیران ضرور تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے آفس کے سارے دوست آ گئے۔ وہ سب سے گرم جوشی سے ملا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نئی نوی دلہن صاحبہ کو بھی دیکھ رہا تھا، کہیں وہ کوئی غلطی نہ کر دے۔ وہ اس کی نصیحت کے مطابق صرف سام دعا کی حد تک یہ بات کر رہی تھی۔ سارے مہمان، جو 3 اسٹائلش لڑکیاں تھیں، وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کا جائزہ لے رہی تھی، یا پھر شاید یہ دیکھ رہی تھی کہ اس میں ایسی کیا بات ہے جو افراہیم صاحب نے ہم جیسی لڑکیوں کو نظر انداز کر دیا۔ ارے یار، کمال کی بیوی ڈھونڈ کر لائے ہو، کون ہے حسین وادی سے پکڑ کر لائے ہو اس پری کو؟ اس کے ایک دوست نے، جو کچھ زیادہ ہی شوق مزار تھا، اس نے ایک کمنٹ پاس کیا، اور آواز اس کی اتنی اونچی تھی کہ ذرا فاصلے پر کھڑی لڑکیوں کو بھی سنائی دی، اور سب کہہ کے لگنے لگے۔ وہ اپنی تعریف پر چپ گئی۔ ارے ارے، اس محترمہ کو دیکھ کیسے دیہاتی لڑکیوں کی طرح شرما رہی ہے؟ اس کے پاس کھڑی ایک لڑکی بولی۔ اسے ڈر لگنے لگا، اس کے سارے دوستوں میں کو یہ نہ جان لے کہ اس کی بیوی ایک ان پڑھ دیہاتی ہے۔ اچھا، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے کچھ پیٹ پوجا ہو جائے۔ افراہیم نے سوالیہ نگاہ سب کے چہروں پر ڈالی، جن کا جواب مثبت تھا۔ ارے یار افراہیم، یقین نہیں آتا، شہر میں رہ کر تمہاری بیوی اتنا اچھا کھانا بناتی ہے۔ اس کے ایک دوست نے کھانا کھاتے ہوئے تبصرہ کیا۔ وہ تو اس کے ہاتھ کی بنی کھانوں کا ذائقہ اچھے سے جانتا تھا، لیکن اس کے دوست پہلی بار کھا رہے تھے۔ پہلی بار تو اسے بھی حیرت ہوئی بریانی کھا کر، کیونکہ اتنی ذائقہ دار بریانی اس نے کبھی نہیں کھائی تھی۔ ہائے، ایک ہماری بیوی ہے جنہیں میک اپ سے ہی فرصت نہیں ملتا، دوسرے دوست نے دہائی دی، جبکہ وہ دوستوں کی گفتگو سے زیادہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکیاں سرگوشی میں پتہ نہیں کرت کرت کے اس سے کیا پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ بول کم اور سن زیادہ رہی تھی۔ یہ مشورہ بھی خود اسی نے ہی دیا تھا۔ بھابھی، مجھے اس ٹیسٹی بریانی کی ریسپی ضرور دیجیے گا۔ جاتے وقت وہ حیرانی سے اپنے مخاطب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں سکی وہ کون سی پیس ٹپس مانگ رہا ہے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہماری مسز آپ کو بریانی بنانے کی ترتیب ضرور بتا دے گی، افراہیم نے بات سنبھال کر کہا، اور وہ سمجھ گئی۔ اور کھانے کے دوران ایسے چھوٹے موٹے مسئلے پیدا ہو رہے تھے جنہیں وہ بڑے آرام سے خوبصورت انداز میں سنبھالتا رہا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ ساتھ چائے کا بھی مزہ لے رہے تھے۔ وہ خاموش ضرور تھی، لیکن اپنی کسی بھی اینگل سے اس نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ ان پڑھ لکھی لڑکیوں سے مختلف ہے۔ وہ ایک چھوٹے گاؤں سے آئی ایک ان پڑھ لڑکی ہے، وہ بھی خاص طور پر اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ حالانکہ اس کے ایک دوست نے اس کی یہ چوری پکڑ بھی لی۔ چلتا ہے سب شروع کے دنوں میں ہم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، ہم بھی اپنے بیگمات کو بے پناہ چاہتے تھے، لیکن اب صرف پناہ چاہتے ہیں۔ وہ اس کے پاس صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا،
اس لیے کوئی اور نہیں سن سکا۔ وہ بظاہر مسکرا دیا۔ جاری ہے۔